Morning with Farah. خوش آمدید. ڈاکٹر عبدالباسط آج میرے مہمان ہیں. آپ میٹلرجی میں ان کی تعلیم ہے ساری اور انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی کے ساتھ منسلک ہیں. اچھی بات یہ ہے کہ آپ کی اردو بہت صاف ہے جو آج کل ایک نایاب چیز ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی بنیادی وجہ میرے والد صاحب ہیں. وہ بنیادی طور پر ایک اسکول ٹیچر تھے اور اردو کے ہی ٹیچر تھے, تو وہ گھر میں نشست و برخاست کا جو ہے خیال رکھا کرتے تھے. اور بعد ازاں جب موقع ملا مجھے یو ای ٹی لاہور میں پڑھنے کا, میٹلرجیکل انجینئرنگ جب ہم نے کی, تو وہاں پہ جو یو ای ٹی کی لٹریری سوسائٹی ہے اس کا خاصا اثر آیا ہمارے شب و روز کے اوپر, بیٹھے بات کی. تو اس حوالے سے اردو سے ہمیشہ واسطہ رہا ہے, رابطہ رہا ہے. تو آپ کو اب جو بچوں کو فیس کرنا پڑتا ہے یہ اردو میڈیم اینڈ انگلش میڈیم کا فرق, آپ کے زمانے میں بھی آپ نے بھی اس سارے مرحلے کو دیکھا, کیونکہ جو صاف اردو بولنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ایک دم سائنس تو خاص طور پہ تمام کی تمام مکمل انگریزی ہے. تو یہ شفٹس ہیں یہ کیسے مینیج کی؟ جی فرح صاحب ایسا ہی ہے. جو ہم نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی وہ ایک سرکاری اسکول تھا. سرکاری اسکول میں فزکس کیمسٹری بایو ہم نے اردو میں پڑھی, اور جیسے ہی ہم انٹرمیڈیٹ میں آئے, ایف ایس سی میں آئے, تو ہمارے سامنے انگلش کا پہاڑ کھڑا ہوا تھا. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جب ہم مصروف تعلیم تھے تو پہلی دفعہ انگریزی ہم نے 6ٹھی جماعت میں پڑھی تھی. تو اس سے پہلے تو بنیادی نصاب میں شامل بھی نہیں تھی انگریزی. جو آج کل کے حالات ہیں اس حوالے سے یہ ہے کہ مجھے ایک بڑا اچھا تجربہ ہوا, وہ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. کہ ہم نے جامعہ یعنی یونیورسٹی کے بچوں کے ذمہ ایک کام لگایا. میں نے انہیں کہا کہ ہوسٹ کے کامنٹس جو ہے نا وہ آپ نے پریپیئر کر کے رکھنے ہیں. اور انور مسعود صاحب ہمارے پاس تشریف لا رہے تھے مہمان صدر شاعر کے طور پہ, تو ہم نے کہا کہ آپ کامنٹری بنا لیجئے, تھوڑے سے ان کا تعارف لکھ لیجئے. تو وہ مجھ سے بچوں نے ویٹ کروانا تھا, دکھانا تھا مجھے کہ یہ ٹھیک ہے, ان کی شخصیت کے مطابق ہے. تو وہ جب میں نے دیکھا تو وہ اردو میں لکھا ہوا تھا مگر سارا انگریزی میں یعنی رومن اردو میں لکھا ہوا تھا. تو میں حیران رہ گیا کیونکہ کم از کم مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا تھا. مجھ سے بھی نہیں پڑھا جاتا. تو میں نے بچوں سے کہتی ہیں پوری انگریزی لکھا کرو یا پوری اردو لکھا کرو, مجھے یہ رومن نہیں سمجھ آتی. جی بالکل ایسے. تو وہاں پھر خیر مجھے موقع ملا تو میں نے بچوں کو سکھایا کہ یہ جنوبی کوریا جیسے ملک میں ممکن نہیں ہے کہ آپ اپنی زبان سے اتنا دور چلے جائیں, کیونکہ جتنی بھی قومی چیزیں ہیں جیسے یوم تکبیر ایک دن ہے لیکن اس کی شناخت قومی ہے. زبان اردو قومی ہے, اس کی شناخت ہماری حب الوطنی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. تو ان چیزوں سے ہم جتنا دور جاتے جائیں گے بنیادی طور پہ ہماری قومیت متاثر ہوتی جائے گی. تو یہ اردو نہیں ہے, بنیادی طور پہ ہماری قومیت ہے. بالکل. آپ یقین کیجئے کہ آپ تو خود وہاں پہ پڑھے ہوئے ہیں, تو آپ نے تو دیکھا ہوا ہے, میں نے بھی دیکھا ہوا ہے. وہاں پر انٹلیکچوئل جو کاپی رائٹس ہیں اس کی انٹرنیشنل ایک کانفرنس ہوئی تھی اور میں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا تھا. اب کوریا کا جو آپ کہہ رہے ہیں, آپ ان کے کوالیفائڈ ترین آدمی سے بھی بات کر لیں, وہ انگریزی میں بات نہیں کرتے. بالکل وہ آپ کو جواب نہیں دیتے بات کا. آپ راستے میں جا رہے ہیں, آپ کو انہی کی لینگویج, انہی کی چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا. وہ آپ سے کمیونیکیٹ نہیں کرتے. آپ انہیں انگریزی میں 100 پوچھتے رہیں کہ یہ بتا دیجئے وہ بتا دیجئے, وہ مطلب اپنی زبان میں آپ کو سمجھائیں گے. اتنا وہ لوگ جو ہیں اپنی کلچر اور اپنی چیزوں کے ساتھ فکس ہیں اور جس طرح سے وہ خیال کرتے ہیں. سو یہ ایک بڑی ہمارے لیے بھی الارمنگ بات ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کیا چینج ہوا ہے؟ اب تو آپ اسٹوڈنٹس کے ساتھ جڑے ہوئے, کیا بدلا ہے جس کے بدلنے سے ہمارا یہ جو اپنے وطن کے بارے میں, اس کی حفاظت کے بارے میں, اس سے جڑے ہوئے لوگوں کے بارے میں نظریات اور خیالات جو ہیں, اپنی زبان کے بارے میں ایک جو فخر ہوتا تھا وہ ختم ہوتا چلا گیا؟ جی بالکل. ہم ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں یو ٹی لاہور کے حوالے سے جنہیں اشفاق احمد صاحب کے ساتھ ملنے کا بھی نہ ہمیں مطلب تجربہ رہا. وہ ایک بات کیا کرتے تھے اور وہ بات جب مجھے موقع ملتا ہے میں اپنے طالب علموں کو بتاتا ہوں. میرے نزدیک وہ ایک وجہ ہے, جو ہم تھے یا پرانے لوگ کہہ لیجئے, وہ لوگ تھے انہوں نے چھو کے پڑھا ہے. چھو کے پڑھا ہے. ہاں جی. اور اب جو پڑھ رہے ہیں یہ صرف دیکھ کے پڑھ رہے ہیں. چھو کے پڑھنے میں اور دیکھ کے پڑھنے میں جو فرق ہے وہ ان 2 نسلوں میں فرق ہے, وہ فرق چل رہا ہے. بالکل. اور صرف مجھے لگتا ہے صرف اس سے بڑھ کر بھی تھوڑا سا ہے, ہمیں گالی دینا نہیں ہے. بالکل. مطلب گالی دینا جو ہے بد تہذیبی کی علامت تھی, آج گالی دینا جو ہے وہ بولڈ ہونے کی اور بااعتماد ہونے کی نشانی ہے. ہمیں دشمن کے احترام کی بھی ایک تربیت تھی کہ دشمنی اپنی جگہ ہے
انسانیت اپنی جگہ اور مہمانداری اپنی جگہ، وفاداری اپنی جگہ. آپ نے ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا ہے. اب مطلب ہم کسی بھی حد کو پار کرنے کے لیے تیار ہیں. چھوٹی سے چھوٹی بات پہ اشتعال میں آ جانا، بڑی سے بڑی بات منہ سے نکال دینا، کچھ بھی کر گزرنا جو ہے یہ اب ہمارے قومی رویے کا حصہ بن گیا. تو ایک بڑی بدقسمتی ہے. اچھا چلیے چھوڑیے ان باتوں کو، یہ تو چلتے ہی رہیں گی. کچھ شعر و شاعری کے بارے میں بتائیے کہ پھر آپ کا اپنا جو ایک یہ شعری سفر ہے یہ کیسے شروع ہوا اور کہاں تک پہنچے آپ؟ بنیادی طور پہ باقاعدہ شاعری میں نے UIT لاہور کے دنوں سے کرنا شروع کی. اس سے پہلے لکھتے تھے لیکن اصول بحر تکتین کا علم اتنا نہیں تھا، تو باقاعدہ تربیت تو میری وہیں ہو پائی. اس حوالے سے جو مجھے رہنمائی کا موقع مل سکا، جن سے میں نے رہنمائی حاصل کی، عباس تابش صاحب، میں انہیں یاد کرنا ضرور یاد کرنا چاہوں گا اس موقع کے اوپر. میری کتاب کے حوالے سے بھی انہوں نے خاصا جو ہے وہ مجھے رہنمائی دی. بڑا مشہور شعر ان کا نا، ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے. بالکل بالکل. تو اس حوالے سے شاعری تب کی انجینئرنگ کے دوران ہی میری کتاب جو ہے وہ شائع ہو چکی تھی 2007 میں. اور پھر بعد میں کیونکہ میں شعبہ تدریس سے وابستہ ہو گیا، پڑھانے سے ہو گیا، تو بارہا پھر موقع ملتا رہا تو لکھتا لکھاتا رہا. شاعری میں مین لکھتا رہا، اس کے علاوہ نثر میں یا تجزیوں میں بھی لکھا میں نے، لیکن مین شاعری میں ہی کام کیا. اچھا اب دیکھیے، ایک تھنکنگ مائنڈ تو خیر ہر طرح سے خوبصورت ہوتا ہے، لیکن سائنٹیفک مائنڈ جو ہے اس کا مطلب اس کا پروسیس کچھ اور ہے. تو ان دونوں کے درمیان آپ کیسے سفر کرتے ہیں، اور کبھی اس ذہن کے رائٹ سائڈ آف برین اور کبھی لیفٹ سائڈ آف برین کو کام میں لا رہے ہوتے ہیں؟ بجا ہے آپ کی بات. اس میں ایک شعر ہے میرا: ایک ایسا قلم میری وراثت میں ہے جس کو سائنس سے محبت ہے، عقیدت ہے ادب سے. اچھا. تو ایک تو یہ معاملہ ہے. دوسرا یہ ہے، ہمارے ایک استاد ہیں پروفیسر قاسم زیدی صاحب UIT لاہور میں، تو اب تو ریٹائر ہو گئے ہیں. تو وہ ان کی ایک بات مجھے بڑی پسند آئی تھی. میری پہلی کتاب پہ انہوں نے تجزیہ بھی لکھا تھا، اور وہ کہتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ مشینوں کی آواز سننے والا انجینئر اگر انسان کے جذبوں کی آواز سننے لگے تو سن نہ پائے. تو اگر بے جان چیزوں کو انجینئرنگ یا ٹیکنالوجسٹ جو ہے وہ محسوس کر سکتا ہے، اور اگر وہ فوکس رکھے تو انسانوں کو محسوس کرنا تو اس سے زیادہ آسان کام ہے. یہ تو ڈاکٹر نہیں کر سکتے جن کے ہاتھ میں اسٹیتھ ہوتا ہے، جو دل کے اوپر آواز سن رہے ہوتے ہیں. ان کو دل کی دھڑکن سنائی دے رہی ہوتی ہے، مگر اس دل کے اندر دھڑکتے ہوئے نہ درد سنائی دیتے ہیں، نہ اس کے اندر کچھ اور معاملات جو سنائی دیتے ہیں. اس کو صرف اپنی فیس دکھائی دیتی ہے اور اس کو ایک اپرچونٹی دکھائی دیتی ہے. تو انجینئر سے بڑی کمال بات ہے. سو یہ شاعری کرنے کے لیے کیا صرف ادب سے لگاؤ ضروری ہے، یا کوئی محبت سے شناسائی بھی ضروری ہے؟ کیا وہ راستہ بھی جو ہے وہ آتا ہے اس طرف؟ محبت کی اتنی شکلیں ہیں کہ اگر یہ کہا جائے محبت سے شناسائی ضروری نہیں ہے تو انسان فرار ہی اختیار کر رہا ہوگا. تو یقینی طور پر کسی نہ کسی صورت میں انسان ان تجربات اور مشاہدات سے گزرتا ہے جو محرک ثابت ہوتے ہیں، ریزن ثابت ہوتے ہیں ان تمام چیزوں کو کرنے کی. جیسے ہم پہلے بھی ذکر کر رہے تھے کہ اگر ملک کی محبت نہ ہوتی تو اتنا بڑا دن اس کو شکل دینا، حیت دینا یہ آسان کام نہیں تھا. تو وہ بھی تو محبت تھی. اس پر کام کرنے والے بھی تو کسی کے عاشق ہیں اور محبت کرتے ہیں، تو ان کے لیے بھی تو کسی نے شاعری کی ہوگی اور لکھا ہوگا. ویری پریکٹیکل مسلمز. مجھے نہیں معلوم جن انجینئر سے آپ ملے ہیں، آپ کا ان کے ساتھ کیا ایکسپیرینس ہے. دا پیپل آئی میٹ وہ بہت جذبہ ایمانی جسے ہم کہتے ہیں نا، کیونکہ پہلا جذبہ ایمانی ہے، دوسرا جذبہ حب الوطنی ہے. اس ایمان کے تحت آپ دفاع کے لیے جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں، اور یہی جہاد ہے. جی بالکل. کہ آپ جو ہے اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے آرڈر کے تحت. سو میں نے آئی فاؤنڈ دیم ویری ٹرو بلیورس اینڈ پریکٹیکل مسلمس، کہ جو یہ ہماری طرح کے ریچولز میں پھنسے ہوئے لوگ نہیں تھے. چلے کچھ شاعری میں آپ سے سننا چاہوں گی، اور میرا دل تو بڑا چاہ رہا ہے ایک اور. جیسے آپ نے کہا ساؤتھ کوریا آپ گئے، کیسا ایکسپیرینس تھا آپ کا ساؤتھ کوریا میں رہ کے PhD کرنے کا؟ PhD تو قدر مشکل تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ٹیکنالوجیکلی ہم سے بہت آگے ہیں، اور باقی جو ایکسپیرینس ہے ملک کی حیثیت سے وہ اس لحاظ سے بہت اچھا تھا کہ جب ہم گئے تو بیسیکلی ہائر ایجوکیشن کمیشن کے اسکالرشپ پہ ہمیں جانے کا اتفاق ہوا. ہم 11 لوگ تھے دوست. تو وہاں پہ جو ماحول تعلیمی تھا وہ تو اچھا تھا ہی تھا، لیکن چونکہ مجھے اردو سے ایک وابستگی رہی ہے
تو ان لوگوں کا جو زبان کے ساتھ تعلق تھا وہ مجھے بڑا فیسنیٹ کر رہا تھا، اور میں وہ دیکھ رہا تھا، نوٹ کر رہا تھا. میں نے لکھا بھی اس پہ، کتاب بھی میں نے تدوین کی برف برف چہرے کے نام سے. تو میں کورینز کو کہتا ہوں کہ لائک چہرے سے دکھنے میں برف جیسے ہیں، اور پھر ان کا جو لہجہ ہوتا ہے وہ بھی تھوڑا سا برفیلا ہوتا ہے، ایموشنل نہیں ہے وہ، تھوڑی دیر سے جا کے ایموشنل ہوتے ہیں. تو ان سے سیکھنے کا بہت موقع ملا. اور جو سب سے اچھی بات، میں اپنے 4.5 سال میں نے پی ایچ ڈی میں گزارے، پھر 1 سال پوسٹ ڈاک میں گزارا، سامسنگ کے ساتھ کام کیا. اس کی بنیاد پہ ایک چیز جو میں نے دیکھی وہ یہ دیکھی کہ وہ پہلے دن سے آپ کی عزت کرتے ہیں. جی، پہلے دن سے. تو جب آپ کی پشت پر عزت افزائی موجود ہو تو آپ خود سے موٹیویٹڈ ہو جاتے ہیں کام کرنے کے لیے، آپ کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ چیز ان میں تھی، بہت اچھی تھی. اور وہ اپنے طور سے کوشش کرتے تھے. انگریزی ان سے نہیں بولی جاتی تھی، وہ تھوڑی سی کورین ہمیں سکھاتے تھے، تھوڑی سی انگریزی ہم سے سیکھتے تھے، بچوں سے پیار کرتے تھے اور اس طرح سیکھتے تھے. تو یہ پیشن ان میں بہت اچھا ہے. فوکس لوگ ہیں. کورین سیکھی، لینگویج سیکھی؟ جی کچھ سیکھی. تو وہ پھر اب بھول گئے یا ابھی بھی آپ کو آتی ہے؟ کافی عرصہ ہو گیا، لیکن پھر بھی اتنی بول لیتا ہوں کہ اپنے پروفیسر سے اب بھی بات کرنی ہوتی ہے تو انہیں میں مطلب نشست و برخاست کے تمام معاملات میں کوریا میں ہی کرتا ہوں، اسی لینگویج میں. اچھا، بالکل صحیح، زبردست بات ہے. میں ضرور شیئر کرنا چاہوں یہاں پہ، جب میں بھی گئی تھی تو میں تو کسی کو نہیں جانتی تھی، لیکن پاکستان کا جھنڈا تھا، انٹلیکچوئل جیسے کہ کاپی رائٹس کی بات ہو رہی تھی، کانفرنس تھی، ہر ایک اپنا پوائنٹ آف ویو شیئر کر رہا تھا. ایک کورین جو ہے بزرگ سے، جو کہ اس وقت ان کی عمر 50-60 سال کی تھی، تو وہ آئے اور انہوں نے میرا جھنڈا دیکھا اور مجھے کہا پاکستان. سو آئی تھاٹ کہ پتہ نہیں ان کو پاکستان کے بارے میں پتہ بھی ہوگا کہ نہیں. اور میں کوشش کرنے لگی کہ میں انہیں پاکستان کے بارے میں بتاؤں. اب انگریزی آتی تھی انہیں اور کچھ سمجھ نہیں آیا. انہوں نے نام لیا کنٹری آف ڈاکٹر محبوب الحق. مجھے نہیں پتا تھا کہ ہوں ڈاکٹر محبوب الحق. تو انہوں نے کہا کہ آپ، پھر انہوں نے مجھے سمجھایا، انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا پورا جو ماڈل ہے وہ آپ کے ڈاکٹر محبوب الحق کے دیے ہوئے جو ایک ماڈل تھا، اکنامک ماڈل، اس کے اوپر کھڑا ہے، اور ہم انہیں بہت احسان مندی کے ساتھ یاد رکھتے ہیں. اور وہ ہمارے لیے ایک، یعنی ہی سیڈ ویری کائنڈ ورڈس. تو میں اوور ویلم تھی کہ ہمارے ایسے ہیروز، ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کو دنیا میں اتنی قدر و منزلت کے ساتھ دیکھا جاتا ہے، لیکن بدقسمتی ہم خود نہیں جانتے ان کو. بالکل. وہ جو آپ نے کہا کہ وہ اینٹیں جو کہ پھر عمارت کی بنیاد میں چلی جاتی ہیں، ہم ان کی قدر شناسی نہیں کر سکتے. اور یہ قدر شناسی ہم نے محسن پاکستان تک کی نہیں کی، ڈاکٹر عبدالقدیر خان تک کی نہیں کی. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اس پہ. لیکن یہ عظیم لوگ جو ہیں، یہ انہی کی مرہون منت ہے کہ آج ہم ایک قوم کے طور پر اور آج کا دن بھی سیلیبریٹ کرنے کی پوزیشن میں. سو بہت آپ کا بھی مجھے یقین ہے کہ اس طرح کا ایکسپیرینس ہوا ہوگا، کیونکہ وہ لوگ پاکستان کے ساتھ ایک خاص محبت رکھتے ہیں اور اس کو ایکسپریس کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور جو ان کے بزرگ ابھی تک موجود ہیں، جیسے فرسٹ امبیسڈر ٹو پاکستان، غالباً امبیسڈر اوجے نام تھا ان کا. تو وہ جب بھی ان سے وہاں پہ ملاقات ہوتی تھی، کسی طرح کے امبیسڈوریل ایونٹس ہوتے تھے، 14 اگست کا پروگرام ہوتا تھا، تو اس میں یہ لوگ آتے تھے. اور جب یہ آتے تھے، اور بلکہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ کوئی ایک امبیسڈر رہے ہیں پاکستان کے اندر، کوریا کے، ایسے جو آرٹیکل لکھا کرتے تھے پاکستان کی محبت میں. ان آرٹیکلز کو پڑھیں تو آپ کو جو ہے نا وہ ایموشنل لنکیج فوراً فیل ہو جائے گا. تو یہ لوگ اون کرتے ہیں وہاں پہ بھی. اور یہ وہ وجہ تھی کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان کو بڑے عرصے تک ساؤتھ کوریا نے ٹیکنالوجیکل ایجوکیشن میں بیک کیا. اور ہمارے ابھی بھی یہ بیکنگ جاری ہے. جی بالکل. بہت سی یونیورسٹیوں میں ابھی بھی جو مطلب کوریا کے اندر یونیورسٹیز ہیں، اگر HEC کے تھرو کچھ لوگ وہاں پہ حصول تعلیم کے لیے جاتے ہیں تو ان کی اسکالرشپ کی جو سچویشن یا فنڈنگ ہے وہ بہت بہتر ہے باقیوں کی نسبت. میں خود پڑھا تھا تو ہم ہائر ایجوکیشن کمیشن کے تھرو. Yes, I can fully understand کیونکہ میں گئی ہوں اور میں نے ان کا یہ جذبہ پاکستان کے لیے خود دیکھا ہے. ایک یہ اور ایک ٹرکی میں کہ مطلب ہم لوگ گھوم پھر رہے تھے اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کہاں سے ہیں، تو میں نے کہا کہ پاکستان سے. تو وہ کہتے ہیں او برادر کنٹری. آئی مین دوسرے ملک میں جب آپ ہوں اور اس ملک کے رہنے والے آپ کے ملک کے بارے میں اچھے جذبات کا یا اس کے رہنے والوں کے بارے میں اچھے خیالات کا اظہار کریں تو بہت اچھا لگتا ہے. اب سوشل میڈیا کے تھرو ہم برباد نہ کر دیں اپنا امیج جو ہم کرنے پہ آئے ہوئے ہیں، کہ بہت ساری ایسی غلط حرکتیں ہیں جس کی وجہ سے کچھ ٹک ٹاکرز، کچھ ایسے لوگ جن کی ویڈیوز کی وجہ سے یا جن کے معیوب کانٹینٹ اور انداز کی وجہ سے وہ لوگ جو ہیں ہم سے ذرا نالا اور ناراض نظر آتے ہیں. اب تو ہمارے ویزاز کے اسٹیمپ کرنے میں بھی تھوڑی مشکلات جو ہیں وہ آ رہی ہیں، تھوڑی سی آئی ہیں، لیکن الحمدللہ کوریا والے معاملے میں جو ہے وہ کافی بہتری ہے. ہم جو
پاکستان میں ایک ریسرچ گروپ میں کام کر رہے ہیں, نینو میٹیریلز فار ایڈوانس انرجی اپلیکیشنز, IST کے اندر کر رہے ہیں. تو ہم ہر سال 2 بچوں کا تو کوریا سے ویزا لے رہے ہیں, جس میں ہمارے بچے ماسٹرز لیڈنگ PhD کے لیے جو ہے وہ وہاں پہ جاتے ہیں. اور ابھی تک ہم محسوس کر رہے ہیں کہ کوریائی لوگ جو ہیں وہ ویلکم کرتے ہیں پاکستانی لوگوں کو. جی, ان کے اندر موجود ہے وہ جو ایک بڑی بات ہے کسی کو اکنالج کرنا اور اسے یاد رکھنا. چلیے ڈاکٹر صاحب, ہم آپ کی کچھ شاعری سنتے ہیں اور پھر اس کے بعد بریک کی طرف چلیں. جی, میں مطلب ایک نظم سنانا چاہوں گا, اور اسی دن کی مناسبت سے جو میں نے لکھی تھی. اس کے کچھ استعارے ہیں, میں ساتھ ساتھ کوشش کروں گا واضح کرتا رہوں سامعین کے لیے. تو ایک نظم میں نے لکھی تھی یوم تکبیر کے نام پہ. ہماری دھرتی پہ ایک مایوس سی فضا آ کے رک گئی تھی. 27 کے حوالے سے دیکھیں کہ ہمارا ہمسایہ ملک ایک برتری جتانے کی کوشش میں تھا, اور ہم یہاں پہ ایک انچاہی مایوسی کا شکار ہو چکے تھے. تو ہماری دھرتی پہ ایک مایوس سی فضا آ کے رک گئی تھی. سپاہیوں کی نظر عدو کے فریب کھا کھا کے جھک گئی تھی. ہماری سرحد کے پار دشمن غلیظ نعرے لگا رہا تھا. ہمیں ہمارے ہلالی پرچم کو بالتسلسل جلا رہا تھا. بتا رہا تھا, جتا رہا تھا کہ اس نے ایٹم کا بم بنا کر اور اس کو صحرا میں آزما کر ہماری نسلوں کو مارنے کا وچن لیا ہے. وہ کہہ رہا تھا کہ اس کو بھگوان کہہ گئے ہیں کہ سبز پرچم کے دن بہت تھوڑے رہ گئے ہیں. میں سن رہا تھا ہمارے گھر کے ضعیف بوڑھے, مئی 28 1998, ہمارے گھر کے ضعیف بوڑھے کہ جن کے پیروں پہ ہجرتوں کی کہانیاں تھیں وہ سن رہے تھے. ہمارے ساتھ ایک سبز چڑیا بھی سن رہی تھی. سبز چڑیا اس نظم میں نے امید کے استعارے کے طور پر استعمال کیا, اور کچھ روایات سے ہم یہ لوک روایات کے حوالے سے یہ جانتے ہیں کہ بزرگوں کی روحیں جو ہیں وہ چڑیوں کی صورت میں گھروں میں آتی جاتی رہتی ہیں. ہمیں ویسے بھی وہ شہیدوں کی روحوں کے بارے میں ہے کہ وہ زندہ ہیں اور اللہ کے ہاں سے اپنا رزق پاتے ہیں, تو بہت سارے لوگ اس پہ احتمال ہی کرتے ہیں کہ شاید وہ پرندوں کی صورت. جی بالکل, تو ان کی طرف اشارہ ہے کہ ہمارے ساتھ ایک سبز چڑیا بھی سن رہی تھی. ہمارے گھر کے تمام افراد یا تو چپ تھے, اداس تھے, یا تو رو رہے تھے, مگر وہ ایک سبز رنگ چڑیا جو سبز پرچم کے ساتھ بیٹھی تھی ہنس رہی تھی. وہ جانتی تھی, وہ سبز چڑیا یہ جانتی تھی کہ سبز دھرتی میں کیسے کیسے عظیم بیٹے بڑے ہوئے ہیں. وہ جانتی تھی کہوٹا والے بھی اپنے مقصد میں اپنی دھن میں ڈٹے ہوئے ہیں. وہ سبز چڑیا جو جانتی تھی وہ ہنس رہی تھی. جب اہل مشرق نماز مغرب کو جا رہے تھے, مجھے تو سب یاد ہے ابھی تک, پرانے ٹی وی پہ کوئی ایسی خبر چلی تھی کہ جس کو سن کر ہر ایک گھر میں خوشی کی رنگین روشنی تھی. گلی میں تکبیر گونج اٹھی, خاموش چہرے پکار اٹھے. خبر چلی تھی وطن پرستوں زمیں کے بیٹوں نے ریت سے کھیلتے ہوئے بد دماغ دشمن پہ کوہ چاغی کو توڑ ڈالا تھا, اور دشمن کا زوم پتھر سے پھوڑ ڈالا تھا. پاک دھرتی بھی ایٹمی صف میں آ کھڑی تھی, اور اس کے پیچھے خدا کی طاقت بہت بڑی تھی. یہ وقت اجالا, یہ دن اجالا, یہ یوم تکبیر. اسی اجالے کا ایک حوالہ ہے یوم تکبیر. ہمارے خوابوں کے گرد حالہ ہے یوم تکبیر. یہ نظم ہے ان تمام لوگوں کے نام جنہوں نے سائنسی, علمی, تحقیقی میدان میں پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے میں اپنا کردار ادا کیا. بلا شبہ, اور جو ان میں سے دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, آسانیاں فرمائے, درجات بلند فرمائے, اور جو موجود ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اس کا اجر عظیم عطا فرمائے, اس لیے کہ یہ احسان ہماری نسلوں پر ہے. میں خود بہت چھوٹی تھی, لیکن مجھے بھی یہ جو ابھی آپ نے کیفیات بیان کی یاد ہیں کہ کس طرح ہم سب لوگ جو ہے وہ نعرے لگاتے پھر رہے تھے, اور کتنے ہم ایکسائٹڈ تھے, اور سوئے بھی بڑی دیر سے تھے اس رات میں جا کے, کتنے ہم خوش تھے. اور میرے لیے ایک بہت بڑا زندگی کا دن تھا جس دن میں نے انٹرویو کیا تھا اور ملاقات ہوئی تھی میری محسن پاکستان سے, اور ان سے بات چیت کا موقع ملا تھا. اینڈ دین فیو ادر ویری امپورٹنٹ سائنٹسٹ, نیوکلیئر سائنٹسٹ جنہوں نے کہ کنٹریبیوٹ کیا تھا. سو بریک کے لیے یہاں پہ رکیں گے, اور بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات.